بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم صاحب اپنے دواخانے کی طرف صبح صبح ہی تشریف لا رہے تھے کہ اس نے ایک مسجد میں مولوی صاحب کا خطبہ سنا۔ یہ خطبہ حکیم صاحب کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا اور وہ ادھر ہی رک کر خطبہ سننے لگا۔ حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دنیا آپ کے بغیر نہیں رکتی اور نظام دنیا یوں ہی چلتا رہے گا۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ہی گھر کا نظام چلا رہے ہیں تو پھر آپ کم عقل ہیں۔ گھر کا نظام آپ کے بغیر بھی چلتا رہے گا اور آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکیم صاحب نے ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگا، مولانا صاحب آپ کی باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بات تو بڑی ہی عجیب ہے۔ میں صبح لے کر شام تک دواخانے میں کام کرتا ہوں، محنت کر کے خون پسینہ بہاتا ہوں، تب ہی گھر کا نظام چلتا ہے۔ اگر میں چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤں تو نوبت فاقوں تک آ جائے گی۔ مولوی صاحب نے فرمایا، بھائی جان میں نے ٹھیک بات کی ہے، آپ چاہیں تو آزما لیں۔ حکیم نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آج سے دواخانہ بند کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ گھر کا نظام میرے بغیر کیسے چلتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حکیم صاحب نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور گھر والوں کو بغیر بتائے 6 مہینے کے لیے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ چل پڑے۔ حکیم کے گھر والے خصوصاً اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے حکیم کی گمشدگی کا اخبار میں اشتہار دیا مگر حکیم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صرف مولوی صاحب ہی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ حکیم صاحب تبلیغی جماعت کے ساتھ دور دراز علاقوں میں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ کچھ دن بعد مولوی صاحب حکیم کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ بہن، اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو تلاش مت کریں، وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ جنگلی جانوروں کا شکار ہو گیا، اس کے جسم کا سارا گوشت جانور کھا گئے جبکہ صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی اور میں نے اسے ساتھ والے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ حکیم کی بیوی نے جب یہ سنا تو سر پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دن سارا خاندان شدید غم زدہ ہوا مگر آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے حکیم کی بیوی پر ترس کھایا اور سب نے مل کر اس کی مالی امداد کی۔ چودھری صاحب نے اسے بیوہ لاوارث سمجھتے ہوئے ان کے بچوں کے نام کچھ زمین الاٹ کروائی تاکہ آنے والے وقت میں بچے مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ سب نے مل کر پیسہ اکٹھا کیا اور حکیم کی نوجوان بیٹی کا رشتہ طے کیا۔ حکیم کا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا تھا تو ایک کالج کے پرنسپل نے اس کی مکمل پڑھائی کی ذمہ داری اٹھائی اور ماہانہ وظیفہ بھی منظور کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو چکے تھے۔ 6 ماہ بعد حکیم گھر واپس آیا اور اپنے دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پھر فوراً بند کر دیا۔ وہ اسے بھوت سمجھ رہی تھی، اس لیے بہت خوف زدہ تھی۔ حکیم نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور گھر کا دروازہ نہ کھولا۔ آخر کار حکیم مولوی صاحب کو گواہ کے طور پر اپنے ساتھ لایا۔ مولوی صاحب نے حکیم کی بیوی کو ساری کہانی سنائی مگر اسے پھر بھی یقین نہ آیا۔ آخر کار حکیم کو غصہ آیا اور طیش میں آ کر بیوی سے کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ نکاح نامہ اور شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد تم مجھے کیوں جھٹلا رہی ہو؟ بیوی نے حکیم سے کہا کہ آپ آخر واپس کیوں آ گئے؟ آپ کے جانے کے بعد تو ہمارے دن ہی بدل گئے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں تو ہمیں یہ آسائش میسر نہیں تھی۔ آپ کا بیٹا ایک اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، بیٹی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو گیا ہے۔ آپ نے واپس آ کر ہماری زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ حکیم نے مایوسی کی حالت میں ساتھ کھڑے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے حکیم سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ دنیا ہے، آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر کار حکیم عدالت میں جا پہنچا اور اپنی ہی بیوی کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ جج نے بھی حکیم کی بہت کلاس لی اور کہا کہ آخر تم نے ایسا خطرناک تجربہ کیا ہی کیوں تھا؟ اب گھر والے تجھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ آخر کار سب سے مایوس ہو کر وہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر فقیروں کی طرح بیٹھ گیا۔ بیوی کو اس کی حالت پر ترس آیا اور اسے اپنے گھر میں جگہ ملی۔ اس کا یہ غرور کہ اس کے بنا گھر کا نظام نہیں چل سکتا خاک میں مل گیا۔ دنیا کا نظام کسی کے لیے بھی نہیں رکتا اور ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہاں مگر مجموعی طور پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس کی رحمت کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں سکون ملے گا نہ ہی آخرت میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو اس کی رحمت ہی مانگیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے پروردگار کے عدل کے لائق نہیں ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔